السلام علیکم۔ اب تک کی اہم خبروں کے ساتھ میں ہوں اعتصام الحق۔ سب سے پہلے آج کی خاص خبریں۔ چینی پیپلز لبریشن آرمی کے ایسٹرن تھیٹر کی جزیرہ تائیوان کے ارد گرد کے علاقے میں مشترکہ مشق۔ ہانگ کانگ میں امریکی مداخلت ہانگ کانگ کی خوشحالی اور استحکام کو نقصان پہنچانے کی امریکی سازش کو بے نقاب کرتی ہے، چینی وزارت خارجہ۔ اور گولڈمین ساکس کی رپورٹ میں امریکہ میں کساد بازاری کے بڑھنے کے امکانات۔ اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ چائنا پیپلز لبریشن آرمی کے ایسٹرن تھیٹر کے ترجمان سینئر کرنل شی ای نے کہا کہ 1 اپریل سے چائنا پیپلز لبریشن آرمی کا ایسٹرن تھیٹر آرمی بحریہ، فضائیہ اور راکٹ فورس پر مشتمل افواج کو منظم کر کے ہوائی جہازوں اور بحری جہازوں کو مختلف سمت سے جزیرہ تائیوان کے قریب لائے گا تاکہ بحری اور فضائی جنگی تیاریوں کی گشت، جامع کنٹرول حاصل کرنے، سمندر اور زمین سے حملہ کرنے اور کلیدی علاقوں اور راستوں کو سیل اور کنٹرول کرنے سمیت دیگر پروگراموں کی مشق کی جائے اور تھیٹر کے فوجیوں کی مشترکہ کارروائیوں اور حقیقی لڑائی کی صلاحیت کو جانچا جا سکے۔ یہ تائیوان کی علیحدگی پسندی کے لیے ایک سنجیدہ انتباہ اور مؤثر روک تھام کا اقدام ہے اور ملک کے اقتدار اعلیٰ اور قومی وحدت کے تحفظ کے لیے ایک جائز اور ضروری کارروائی بھی ہے۔ 1 اپریل کو چین کے فوجیان کوسٹ گارڈ نے ڈونگ این اور ووچیو جزیرے کے قریب پانیوں میں قانون کے نفاذ میں جامع معائنے کے لیے بحری بیڑے کے ساتھ ایک مشق کا اہتمام کیا، جس میں تیز اور ہنگامی رد عمل کی صلاحیتوں کو جانچنے کے لیے شناخت کی تصدیق، ہنگامی معائنہ اور گرفتاری، کنٹرول اور بے دخلی وغیرہ جیسی مشقیں شامل تھیں۔ چینی ریاستی کونسل کے دفتر برائے امور تائیوان کی ترجمان جو فنگ لین نے 1 اپریل کو کہا کہ چینی پیپلز لبریشن آرمی کے ایسٹرن تھیٹر کی جانب سے کی جانے والی مشترکہ مشقیں اور تربیت لائے چھنگ ڈے انتظامیہ کی جانب سے بڑے پیمانے پر علیحدگی کی کوششوں پر مبنی اشتعال انگیزی کے لیے سخت سزا ہے۔ یہ تائیوان کی علیحدگی پسند قوتوں کے لیے ایک سخت انتباہ ہے جو جان بوجھ کر آبنائے تائیوان میں امن کو نقصان پہنچا رہی ہیں، اور یہ قومی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کے دفاع کے لیے ایک ضروری قدم ہے۔ ہم تائیوان کے مسئلے کو حل کرنے اور قومی وحدت کو پورا کرنے کے لیے پرعزم ہیں، اور ہم کسی بھی شخص یا کسی بھی طاقت کو تائیوان کو چین سے الگ کرنے کی اجازت نہیں دیں گے، اور نہ ہی ہم کسی بھی قسم کی تائیوان کی علیحدگی پسند سرگرمیوں کے لیے کوئی جگہ چھوڑیں گے۔ واضح رہے کہ ہمارے جوابی اقدامات کی وجہ تائیوان کی علیحدگی پسند سرگرمیاں ہیں، اور ان کا مقصد تائیوان کے ہم وطنوں اور عوام کو نشانہ بنانا نہیں ہے۔ امید کی جاتی ہے کہ تائیوان کے ہم وطن تاریخ کی درست جانب کھڑے ہوں گے، تائیوان کی علیحدگی پسندی اور بیرونی قوتوں کی مداخلت کی پرزور مخالفت کریں گے اور مشترکہ طور پر قومی وحدت اور قومی احیاء کا روشن مستقبل تخلیق کریں گے۔ امریکی محکمہ خارجہ نے ہانگ کانگ پالیسی ایکٹ 2025 نامی ایک رپورٹ جاری کی ہے، جس میں 6 چینی اہلکاروں پر پابندیاں عائد کرنے کا اعلان کیا گیا ہے۔ اس حوالے سے 1 اپریل کو وزارت خارجہ کے ترجمان گوجیا کھن نے کہا کہ امریکہ نے ایک بار پھر جھوٹ اور غلط بیانی سے بھرپور نام نہاد رپورٹ جاری کی ہے۔ یہ ایک گھٹیا حرکت چین کے اندرونی معاملات میں سنگین مداخلت ہے، جو بین الاقوامی قانون اور بین الاقوامی تعلقات کے بنیادی اصولوں کی کھلی خلاف ورزی ہے۔ ترجمان کا کہنا تھا کہ یہ اقدام ہانگ کانگ کی خوشحالی اور استحکام کو نقصان پہنچانے اور چین کی ترقی کو روکنے کے گھناؤنے امریکی عزائم کو واضح طور پر ظاہر کرتا ہے، اور چین اس کی سخت مذمت کرتے ہوئے اسے مسترد کرتا ہے۔ امریکی وزیر خارجہ مارک روبیو کے اس بیان کے جواب میں، جس میں انہوں نے کچھ چینی افسران پر ویزا پابندیاں عائد کرنے کا اعلان کیا تھا، گوجیا کھن نے کہا کہ امریکہ کا یہ اقدام شیزانگ کے معاملات اور چین کے اندرونی معاملات میں مداخلت ہے، جو بین الاقوامی قانون اور بین الاقوامی تعلقات کے بنیادی اصولوں کی بھی سنگین خلاف ورزی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ چین اس کی سخت مذمت اور مخالفت کرتا ہے۔ گوجیا کھن نے کہا کہ شیزانگ سب کے لیے کھلا ہے، جہاں کبھی غیر ملکیوں کے داخلے پر پابندی کے قوانین نہیں رہے۔ شیزانگ میں ہر سال بڑی تعداد میں غیر ملکی سیاح اور مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے افراد آتے ہیں، جنہیں خوش آمدید کہا جاتا ہے۔ اس کا ثبوت 2024 میں شیزانگ میں مجموعی طور پر 3,20,000 غیر ملکی سیاحوں کی آمد ہے۔
چینی وزارت خارجہ کے ترجمان کا کہنا تھا کہ شیزانگ کے خاص جغرافیائی اور موسمی حالات سمیت تمام عوامل کو مد نظر رکھتے ہوئے چینی حکومت قوانین و ضوابط کے مطابق غیر ملکیوں کے شیزانگ میں داخلے پر کچھ انتظامی اور حفاظتی اقدامات اختیار کرتی ہے جو ضروری ہیں۔ مقامی وقت کے مطابق 31 مارچ کی دوپہر 12:15 بجے چینی حکومت کی جانب سے میانمار کو فراہم کی جانے والی ہنگامی امدادی سامان کی پہلی کھیپ ینگون بین الاقوامی ہوائی اڈے پر پہنچی۔ میانمار میں چین کی سفیر ماجیا اور میانمار کے صوبہ ینگون کے وزیر اعلیٰ سوڈن ہوائی اڈے پر استقبال کے لیے موجود تھے۔ ماجیا نے کہا کہ پہلی کھیپ میں 1200 خیمے، 8000 کمبل اور 40,000 سے زیادہ فرسٹ ایڈ کٹس شامل ہیں۔ فالو اپ امدادی سامان بھی تیار ہو رہا ہے اور جلد ہی میانمار پہنچ جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ چین میانمار کی ضروریات کے مطابق زلزلے سے بچاؤ اور آفات کے بعد کی تعمیر نو میں میانمار کو مدد فراہم کرنے کو تیار ہے۔ سوڈن نے کہا کہ امدادی سامان میانمار کے عوام کے لیے چینی حکومت اور چینی عوام کی گہری دوستی کا عکاس ہے۔ زلزلے کے بعد چینی ریسکیو ٹیم بین الاقوامی برادری میں سے میانمار پہنچنے والی پہلی ریسکیو ٹیم تھی اور اس کے بعد سے چین نے متعدد امدادی ٹیمز بھیجی ہیں۔ 31 مارچ کو میانمار میں چینی سفارت خانے نے ایک دستاویز جاری کی جس میں کہا گیا کہ میانمار میں چینی سفارت خانے اور منڈلے میں قونصل جنرل میں زلزلے کے متاثرین سے اظہار تعزیت کے لیے پرچم سرنگوں کیا گیا۔ مقامی وقت کے مطابق 30 مارچ کو گولڈمین ساکس گروپ نے ایک رپورٹ جاری کی جس میں آئندہ 12 ماہ میں امریکہ میں کساد بازاری کے امکانات کو 20% سے بڑھا کر 35% کر دیا گیا۔ رپورٹ کے مطابق امریکہ میں جارحانہ محصولات سے افراط زر اور بے روزگاری میں اضافہ ہوگا، امریکی معاشی ترقی میں رکاوٹ آئے گی اور کساد بازاری کا خطرہ بڑھ جائے گا۔ گولڈمین ساکس گروپ نے کہا ہے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی ٹیرف پالیسی کے اطلاق کے بعد امریکی معیشت وسیع پیمانے پر منفی اثرات سے متاثر ہوگی اور ٹیرف پالیسی سے پیدا ہونے والے خطرات توقع سے کہیں زیادہ ہیں۔ گولڈمین ساکس نے یہ بھی پیشگوئی کی ہے کہ سال کے آخر تک امریکی CPI میں سال بسال 3.5% اضافہ ہوگا، جو 2.8% کی پچھلی پیشگوئی اور فیڈرل ریزرو کے 2% ہدف سے نمایاں طور پر زیادہ ہے۔ اس وقت تک امریکہ میں بے روزگاری کی شرح 4.5% تک بڑھنے کا امکان ہے۔ 31 مارچ کو چائنا میڈیا گروپ کے مطابق امریکہ میں 1900 سے زائد سائنسدانوں نے ایک کھلے خط پر دستخط کیے ہیں جس میں بتایا گیا ہے کہ ٹرمپ انتظامیہ نے کس طرح سائنسی اداروں کی فنڈنگ میں کٹوتی کی، سائنسدانوں کی فنڈنگ ختم کی، لیبارٹریوں کی فنڈنگ منسوخ کی اور بین الاقوامی سائنسی تعاون میں رکاوٹ ڈالی۔ بتایا گیا ہے کہ اس کھلے خط کا مسودہ نیشنل اکیڈمی آف سائنسز، انجینئرنگ اور میڈیسن کے ایک گروپ نے تیار کیا ہے اور 19 نوبل انعام یافتہ افراد نے بھی اس خط پر دستخط کیے ہیں۔ خط میں پیشگوئی کی گئی ہے کہ ٹرمپ انتظامیہ کے ان اقدامات سے امریکہ سائنسی میدان میں دوسرے ممالک کے ساتھ مقابلے میں نقصان اٹھائے گا۔ معروف تعلیمی جریدے نیچر کی جانب سے امریکہ کے سائنسی محققین کے ساتھ کیے گئے ایک سروے کے مطابق ٹرمپ انتظامیہ کی جانب سے سائنسی تحقیق کے شعبے میں پالیسی میں تبدیلیوں کی وجہ سے تقریباً 75% جواب دہندگان امریکہ چھوڑنے پر غور کر رہے ہیں۔ روسی وزارت دفاع نے 31 مارچ کو ایک بیان جاری کرتے ہوئے کہا کہ یوکرین نے پہلے کیے گئے وعدوں کی خلاف ورزی کرتے ہوئے روسی توانائی کے بنیادی ڈھانچے پر مسلسل حملے جاری رکھے ہیں۔ اسی دن یوکرین کی جانب سے بھی روس پر توانائی کے سہولیات پر فائر بندی کے معاہدے کی خلاف ورزی کا الزام لگایا گیا ہے۔ روسی وزارت دفاع کے مطابق 30 مارچ کی رات کو بریانسک اور اوبلاسٹ میں متعدد توانائی کی سہولیات پر یوکرینی حملوں کے نتیجے میں کچھ علاقوں میں بجلی کی فراہمی منقطع ہو گئی۔ بیان میں کہا گیا کہ اگرچہ یوکرین نے اس سے قبل توانائی کی سہولیات کو نشانہ نہ بنانے کا وعدہ کیا تھا، لیکن اس کے مسلح دستے اب بھی روسی علاقے میں توانائی کے بنیادی ڈھانچے پر حملے کر رہے ہیں۔ یوکرین کے صدارتی دفتر کے ڈائریکٹر اینڈری یرمک نے 31 مارچ کو سوشل میڈیا پر پوسٹ کیا کہ روس نے توانائی سہولیات پر فائر بندی کے معاہدے کی خلاف ورزی کی ہے اور شہریوں کو نشانہ بنا کر اور محاذ پر جارحانہ کارروائیوں کے ذریعے جنگ کے خاتمے میں تاخیر کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یوکرین مکمل فائر بندی کی حمایت کرتا ہے اور منصفانہ امن کے قیام کے لیے تیار ہے، جبکہ روس جنگ جاری رکھنے کی ہر ممکن کوشش کر رہا ہے۔ اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئیں۔